بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نعبد و یا نستعین۔ جی عمر صاحب، کل رات کو جو یہ انہوں نے جعلی حکومت نے جو آپریشن کلین اپ کیا ہے نہتی عوام کے اوپر، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کسی ملک میں ایسے ہو سکتا تھا؟ یہ ہم ایک مسلم قوم ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان ہی مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے صرف ایک اقتدار کو بچانے کی خاطر۔ تو یہ جو رات کو جو واقعہ ہوا ہے اس پہ تو سارا ملک بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہے کہ یہ ہمارے جو ٹیکسوں پہ پڑتے ہیں، جو تنخواہیں لیتے ہیں، ہر سہولت ان کو ملتی ہے، ہر چیز ملتی ہے، ہماری خون پسینے کی کمائیاں یہ لوگ جو ہے کرتے ہیں، اور انہوں نے جیسے یہ فساد رات کو کیا ہے، ٹھیک ہے، نہتی عوام کے اوپر، پرامن لوگوں کے اوپر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی رات کو بالکل رات کو جو ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے، جو ظلم کی رات تھی، جو رات کو اسلام آباد ڈی چوک کے اوپر جو ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ ظلم تو ظاہر پتہ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ نون لیگ کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں آپ کو پتہ ہے 14 ان لوگوں نے قتل کیے تھے، 29 عورتوں کے اوپر حاملہ شدہ عورتوں کے منہ کے اندر گولیاں ماری گئی تھی۔ یہ وہی پارٹی کی تھی، یہ اور کوئی نہیں تھی، یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے رات کو جو کچھ کیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو 14 لوگوں کو ان لوگوں نے گولیاں ماری تھیں، اور ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوا۔ تو سگو وہ اقتدار کے اوپر آ کے وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا سسٹم جو ہے نا، ہمارا بہت ویک ہے۔ جو ہمارا سسٹم ہے ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے لیڈر کو یا ایسے عوامی لیڈر کو نہیں آنے دیتے جو جس کو عوام منتخب کرے اور وہ عوام کی بھاگ دوڑ کرے، سنبھالے۔ اب دیکھیں 24 سے قافلے نکلے ہوئے تھے، اپنا پورا احتجاج کرنا آئین اور قانون حق دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حق کے استعمال کرنے کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے، اور وہ ریاست ہے، عوام ریاست ہے۔ یہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کے متحد ہے، ان کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پلتے ہیں، وہ مالک ہیں، عوام مالک ہے۔ تو یہ ان کے آگے جو جیسے ہم کوئی بھی آپ ایک مثال مطلب کوئی بھی مثال لے لیں، یہ ادارے سارے ان کے متحد ہیں۔ رات کو جو ان لوگوں نے حرکت کی ہے، ان لوگوں نے اپنے مالکوں کو اوپر گولیاں چلائی ہیں، نہتے لوگوں کے اوپر، بچے، بزرگ، بوڑھے، نوجوانوں کے اوپر رات کو ان لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کا کام ہوتا ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلنا، کسی ٹائم اپنی بات منانی، کسی ٹائم ان کی بات ماننی۔ ان کا جو ان لوگوں نے کرنا تھا، ان لوگوں کا کام تھا، اگر وہ ڈی چوک میں پہنچا تھا، ڈی چوک پاکستان سے باہر نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کا ایک کیپٹل ہے جہاں وہ آئے تھے۔ وہ اپنا ان کا احتجاج کرا کے دیکھیں، پورے پاکستان میں کوئی بھی کسی کو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے نا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام آباد ہی آتا ہے۔ تو وہ اپنا حق کو بتانے کے لیے آئے تھے بھی ہم نے ایک آدمی ایک عمران خان کو آپ لوگوں نے غیر قانونی طریقے سے اندر رکھا ہوا ہے جیل کے اندر، اس کو رہا کریں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اس کا منڈیٹ 8 فروری والا جو چوری کیا اس کا منڈیٹ واپس کیا جائے، اور تیسرا جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور چوتھا ان کا جو 26 آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کو بیک کیا جائے۔ دیکھیں مطالبے تو ان کے غلط نہیں تھے، لیکن چلو مان لیتے ہیں چلو غلط ہیں، لیکن پورے میں احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے نا۔ اگر وہ آئے تھے ان سے بات چیت کرتے، بیٹھتے، رات کو یہ لائٹیں رات کو 9 بجے جناب ادھر کی لائٹیں بند کر دیتی گئی۔ جو ڈی ایس این کی گاڑی تھی میڈیا کی، ان کو کہا جی آپ یہاں سے چلے جائیں، گرینڈ آپریشن ہونے لگ گیا جی۔ سارے ہوٹل بند کر دیتے گئے، پمپ بند کر دیتے گئے، سارے گھروں کی ساری ادھر کی لائٹ بند کر کے، رات جب لائٹیں اندھیرا کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ان لوگوں نے رات کو کیا ہے، غیر قانونی کام ہوتا ہے۔ لاشیں آپ کو پتہ ہے ادھر کتنے لوگوں کو، تقریباً 33 لوگوں کا تو وہ ایک ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کا مجھے نام نہیں آ رہا، ہاں بالکل، اس ہاسپٹل 33 لوگوں کی تو ان لوگوں نے لسٹ جاری کی جن کو بلٹ لگی ہیں، بلٹ گولی لگی ہے، اسٹیٹ فائر لگے ہیں۔ اب بلڈنگ کے اوپر سنائپر ان لوگوں نے ادھر تعینات کیے ہوئے تھے، اور وہ گولیاں مار رہے تھے، نشانے لگا رہے تھے۔ وہ دن سے آگا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کو جس کو پچھلے دنوں ان لوگوں نے گرفتار بھی کیا تھا،
وہ باقاعدہ دکھا رہا ہے، باقاعدہ ادھر آ کے لوگ بتا رہے ہیں بھی ادھر سے اس بلڈنگ سے HBL کی میرا خیال وہ بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ سے اوپر سے جناب وہ فائرنگ ہو رہی تھی، فائر کیے جا رہے تھے اور لوگوں کو کوئی شہید ہو رہے تھے، کوئی زخمی ہو رہے تھے۔ مثلاً اتنا ظلم، یہ ظلم کیوں ہوا ہے؟ پوری دنیا میں احتجاج کرتی ہے، ان ملکوں کی عوام نکلتی ہے، پورے میں احتجاج پوری ملک کے محافظوں نے ظلم کیا اپنی ریاست پر، اپنی ریاست پر ملک کے محافظوں نے بالکل ظلم کیا ہے اپنی ریاست۔ محافظ ہی ایسے کام کریں گے تو پھر ریاست اب مجھے یہ بتائیں نا، اب یہ جو کیا ہے، اور تین وزراء نے یہ بیان دیا تھا، یہ معاملہ سے پہلے 3 وزراء نے یہ بیان دیا تھا بھی ہم لوگ یہ کچھ کریں گے، ہم گولیاں ماریں گے، ہم ایسے کریں گے۔ مجھے بتائیں یہ کبھی کسی دنیا میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ شرع عام آپ میڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ کے آپ یہ بات کریں اور اس کے اوپر پھر عمل بھی ہو؟ بشرا بی بی اور عمران علی امین گنڈا پور جب وہ رات کو ٹاک کر رہے تھے اپنے لوگوں کارکنان کے ساتھ، ہر کوئی کرتا ہے، جمہوری ملک ہے، جمہوریت ہے اس ملک کے، اگر تو جمہوریت ہے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ جو رات کو جو سانحہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ جمہوریت تو پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، جمہوریت ہوتی تو یہ بات ہوتی۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت تو سامنے آپ کو پتہ ہے لاسٹے کی شلواریں پہن کے جو سامنے کھڑے کیے گئے ہیں، لیکن اب دیکھیں نا محسن نقوی اور جو تاڑڑ ہیں، اب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ابھی صبح یہ اس سے پہلے یہ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے آج شہباز شریف کا آج جناب 11 بجے اس نے جناب جلاس بھی بلایا گیا، یہ شہباز شریف کو اس بات کی سمجھ نہیں بھی میں اپنی عوام کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، ان کو اس بات کا اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے بھی ہم نے یہ کیا ظلم کیا ہے یا کیا کر رہے ہیں۔ عوام پہلے ان کی ساری چیزوں سے گھبرا کے گھر سے نکلی ہے، بالکل ایسے۔ اوپر سے مجھے بتائیں اس کا کون وارث ہے؟ اس کا جو حکومت نے بھی جو کام کر دیا ہے، جو کچھ بھی ابھی انہوں نے کیا ہے، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، 33 جی بالکل عوام کا غصہ کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ کیوں ان لوگوں نے گولیاں چلائیں؟ وجہ کی، اگر ان لوگوں نے راستے بند کیے تھے، اگر وہ راستے کی رکاوٹیں ہٹاتے ہوئے 48 گھنٹے وہ راستے میں وہ نہتے لوگ بیچارے 48 گھنٹوں سے راستے شل کھاتے ہوئے، ربڑ کی گولیاں کھاتے ہوئے اگر وہ پہنچے تھے تو آگے ان کا چاہیے تھا ان کی ہمت کی داد دیتے کہ ہم نے آپ کو روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں رکے، آپ کی ہمت کو سلام ہے، آپ کے رتبے کو، آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ ان کو آ کے ویلکم کرتی ہے گورنمنٹ، جیسے یہ ویلکم کرتے وہ ان کے بالکل ان کے محاتی ہو جاتے، وہ کہتے نہیں جی نہیں گورنمنٹ ٹھیک ہے، اچھی ہے، ان سے مل ملاتے بات چیت کرے۔ لیکن گورنمنٹ نے آگے سے کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ نے آگے سے پستائیت ایسی کی ہے، بھی ظلم کی انتہا کر دی ہے، اپنے شہریوں پر، نہتے شہریوں پر ان لوگوں نے شیلنگ کی ہے، ربڑ کی گولیاں ماری ہیں، پھر بلٹ مارنی۔ اگر جب وہ اب دیکھیں نا ان لوگوں کا دل نہیں بھرا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو میرے حساب سے تو پھر ان کا ذہن، اگر ان کا تھوڑا سا ذہن مائنڈ پر دیکھا جائے تو پھر ان کا مطلب تو یہ ہے ساری عوام کو اکٹھا کر کے آپ ایٹم بم مارتے ہیں، پھر اس کا مطلب تو یہی ہے۔ ہاں حالت تو پھر یہی لگ رہی نا اپنے لوگوں کو۔ اب دیکھیں نا، ہاں جی، اس ملک کی وارث کون ہے؟ عوام ہے۔ اب اس عوام کو مار کون رہے ہیں؟ ادارے کون ماری؟ ریاست، جس اداروں کو ہمارے ٹیکس کے اوپر وہ تنخواہیں، ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کا دھیان رکھنا، ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا، لیکن وہی اگر ہمیں مارنے پر لگ گئے ہیں تو مجھے بتائے اس ملک کا کیا مستقبل ہے؟ اب تو تحفظ بالکل ہی ختم ہو گیا عوام کا۔ مجھے بتائیں تحفظ کس نے کرنا ہے؟ جن لوگوں نے تحفظ کرنا ہے وہی اگر مارنے شروع ہو گئے ہیں تو مجھے بتائے کہاں جائے عوام؟ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، پہلے محفوظ نہیں تھی، اب یہ دیکھ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ عمران خان کو آپ ادھر جاتے، جب وہ رات کو پہنچے تھے، نہتے تھکے ہوئے تھے، سارا ان کا رات کا سکون ان کو کرنے دیتے، صبح جاتے ادھر بیٹھتے، ادھر ان کا سارا کچھ لگتا، مطلب اسٹیٹ وغیرہ لگتا، کنٹینر کے اوپر وہ کھڑے ادھر جاتے، قومتی لوگ جاتے ان سے بات چیت کرتے، بات چیت کر کے مسئلے حل ہوتے ہیں نا۔ جنگوں کے دیکھیں افغانستان 20 سال جنگ رہی ہے، جنگ کے ذریعے سے تو وہ ختم نہیں ہوا، بیٹھ کے بات چیت کیے تو وہ جنگ ختم ہوئی ہے نا۔ یہ ریاست کیا کر رہی ہے؟ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہی ہے۔ یہ ایسے معاملات کا یہ صحیح ہوں گے؟ یہ اور خراب ہوں گے۔ اب دیکھیں جن کے یہ کتنے لوگ جو شہید ہوئے ہیں ان کے تو گھر اجڑ گئے ہیں نا، وہ کیوں نکلے؟ وہ غیر قانونی کام تو نہیں کرنے کے لیے، وہ
आइन हमारा हक देता है पुरअमन एहतजाज करें, वो तो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, अपना मुतालबे लेकर आ रहे थे भी हमारे गवर्नमेंट ये मुतालबे माने, लेकिन इन लोगों ने मुतालबे मानने के बजाय सगों उनके ऊपर बड़ा जुल्म किया है। हम इस जुल्म की शदीद मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग देखें, हम इंसान हैं, हम कुछ जानवर तो नहीं है ना, हमारे भी कोई हकूक़ हैं, हमारे भी कोई फंडामेंटल राइट हैं। हम क्यों नहीं अपना राइट इस्तेमाल कर सकते, क्यों नहीं हम अपना हक मांग सकते? ये हमने अपनी रियासत से मांगने हैं ना, किसी और से तो नहीं मांगने। अपने मुल्क की जो भी करता धरता है हमने उससे अपना मामला करने हैं ना, भी हमें ये परेशानी है, हमें ये तकलीफ़ है, हमें ये काम है, ये हमें मंजूर नहीं है, तो लिहाजा आप इससे पीछे लें। लेकिन हमने क्या देखा भाई, रियासत अवाम रियासत है, ये अवाम को जिस तरह का कुचला गया है, ये नहायत ही अफसोस हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको बातचीत करनी चाहिए थी। वो इतनी मुश्किलों से इतनी रुकावटें अगर अबूर करके अगर वो पहुँचे थे तो इनको चाहिए था उनका इस्तकबाल करते। भाई अगर आप इतनी हमारे रोकने के बावजूद फिर भी आ गए, चलो कोई बात नहीं, आप बैठे, उनको खाना शाना खिलाते, उनको इस्तकबाल करते। चलो वो अपने शहरी थे, उनकी इज़्ज़त करते तो फिर इनकी भी इज़्ज़त होनी थी, इनको भी अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाए तो फिर शायद वो वापस हो जाते, इनकी अच्छाई देख कर, इनका अच्छा अखलाक देख कर। लेकिन इन लोगों ने वही काम किया जो इन लोगों ने मॉडल टाउन में किया, तो जो इन लोगों ने अभी रात को कर दी है। अब इनके अक्सरात जो है ना वो बड़े दूर तक और बड़े लंबे जाएंगे, ये मेरी बात याद रखना, क्योंकि उधर अमेरिका से पूरी दुनिया से इस बात का अक़वाम मुत्तहिदा के जो फंडामेंटल राइट वाले जो तहफ़्फ़ुज़ वाले जो बने हुए हैं वो भी उधर से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक हैगा सेक्रेटरी, उसने भी ये बात की है भी इमरान खान को रिहा कर रही है, जो रात को जो अभी उसने इतना बयान आया नहीं फ़ौज क्यों आई है अवाम के आगे। अभी आगे देखें बाहर की दुनिया के लोगों को बिल्कुल उनका रिस्पॉन्स आ रहा है और आना भी चाहिए भी। ये अवाम है, अवाम के फंडामेंटल राइट है, हमारा हक है, हमारे हकूक़ है इस मुल्क के अंदर, वो जो हमें उस हकूक़ से हमारे राइट से हमें महरूम किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। हमारे हकूक़ हमें मिलने चाहिए, हमारा जो जायज़ मुतालबा हमें मानना चाहिए। इन लोगों ने कोई भी मुतालबा नहीं माना, उल्टे से इन लोगों ने ये जुल्म कर दिया। क्यों किया? ये ज्यादती क्यों हुई है, किस लिए की है? कि जिसको ये ताकत अपनी का ताकत का नशा है, ये नशा किसकी वजह से? ये अपनी ताकत क्यों किसको दिखा रहे हैं? अपनी अवाम को, नहत्ती अवाम को, नहत्ती अपनी अवाम को ये ताकत दिखा रहे हो। कुछ थोड़ी बहुत तो कुछ तो थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो भी। अपने लोगों को तुम मार रहे हो, अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हो, तुम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो भी? अपने लोगों के साथ ये जुल्म करते हो। दुनिया तो हंसना साढ़े नाल इंडिया है, हंसते हंसते अगले वो कैसे वो कहते हैं ये देखो पाकिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके अदारे क्या कर रहे हैं, अपनी अवाम के साथ क्या हो रहा है। लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं, लाइटें बंद हो रही हैं, ग्रैंड ऑपरेशन हो रहे हैं, अपनी अवाम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो उत्थे हिस्ट्री में पहली दफा होया कितने कैपिटल जो है इस्लामाबाद होया, डी चौक पर हुआ और किया, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया का मीडिया कवरेज कर रहा है और पूरी दुनिया में ये बात चली गई। हाँ जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज्यादती की है इन लोगों ने। ये जो भी इस टाइम ताकत में है और ताकत के नशे में है, अंधे हो गए हुए हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। इन लोगों को चाहिए था वो आए थे, उनकी बात करते, लाखों का काफिला था, उनसे बैठते, उनको इज्जत देते। इनका काम था इज्जत, उनको इज्जत देते हैं। वो रियासत वो अवाम आई थी, इनका काम है हुकूमत का, उनके टैक्स के सारा कुछ चलता है, उनको इज्जत देने के बजाय तो उल्टे उनको गोलियां मारी हैं, उनके ऊपर शल, उसके ऊपर रबड़ की गोलियां। क्यों? ये इंतहा जुल्म की इंतहा नहीं है। लिहाजा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, देखें हम अवाम हैं, हम सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम देश हमारे थोड़े जो हकूक़ भी हैं इस मुल्क के अंदर, हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे शनाड़ी कार्ड को पाकिस्तान लिखा है, हमारी जम पाल हमारे दादे परदादों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम इस मुल्क के हैं कि हमारे इस मुल्क के अंदर कोई हक नहीं है। हमें हमारा कोई जायज़ मुतालबा तक हुकूमत वो सुनने के बजाय या मानने के बजाय वो गोलियाँ मारते शहीद करेगी, हमें जेलों के अंदर ढकेगी। खुदारा कुछ खुदा का खौफ खाएँ, ऐसा जुल्म ना करें, जुल्म की इंतहा ना करें। जुल्म जब हाथ से बढ़ जाता है वो मिट जाता है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। जो रात को जुल्म हुआ है नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अवाम रियासत है, अवाम की बात आप लोगों को सुननी पड़ेगी, हर हाल में सुननी पड़ेगी। अवाम क्या चाहती है, आप गोलियां से किसी को डरा नहीं सकते, गोलियों से आप ज़्यादा इस मुल्क के ऊपर आप हुक्मरानी नहीं कर सकते। आप इस बात को समझें, बच्चे बूढ़े नौजवान बुजुर्ग उस कल वाले एहतजाज में सब शामिल थे। आप इस बात को समझें, पूरी कौम एक बात को नहीं मान रही, तो जो हमारे इस मुल्क के अंदर ताकतवर है वो थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करें, जुल्म ना करें अपनी आवाम के ऊपर। ये हम आपके लोग हैं, आप हमारे हो,
ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ہم نے یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرزمین ہے، لیکن یہ ظلم جو رات کو کیا گیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیاستدان کو چاہیے سیاسی طریقے سے، یہ سیاسی استحکام اس ملک کے اندر آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، جو رات کو ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا انشاءاللہ آپ کو جو بھی خبر آئے گی انشاءاللہ اللہم ضرور دیں گے، اور اگر ویڈیو چلے گی لائک شیئر اور چینل میں لازمی سبسکرائب کریں عمر دراز جاٹ ولاگ۔ اور ہمیں نہایت ہی افسوس ہے ہماری ریاست نے اپنے شہریوں پر یہ جو ظلم ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو السلام علیکم۔